بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بری ہے برات کے اللہ، بیدار ہے اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں سے جن مشرکوں سے معاہدہ. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، چل پھر لیں، گھوم پھر لیں 4 مہینے زمین میں، اور جان لو کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک ذلت و رسوائی دے گا اللہ تعالیٰ کافروں. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ اعلان ہے اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول لوگوں کے لیے بڑے حج کے دن کا. بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر وہ پلٹ جائیں تو جان لو کہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے. اور کافروں کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب. پیارے ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو قرآن کریم کی اس برکت مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. کہیں سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مجلس میں چند اہم باتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی اور ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا تھا
کہ اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ، ہمت اور اپنے اندر یقین کامل پیدا کر لو تو میدان میں اور ڈٹ جاؤ، تو پھر تم 10-100 پر غالب آ جاؤ گے اور 100,000 پر غالب آ جائیں گے کافروں کے مقابلے میں۔ تو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک حوصلہ اور ہمت افزائی کی بات ہے، اور یہ بات تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ صبر، استقامت، اللہ پر یقین اور بھروسہ کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو غیبی مدد، غیبی نصرتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایمان کی برکت، اسلام کی برکت اور ساتھ ساتھ اللہ پر یقین کامل کی برکت ہے کہ ایک کمزور مسلمان بھی کافر پر غالب آ سکتا ہے، جس کی سینکڑوں مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ آج اگر کوئی حالات ہم لوگوں کے سامنے نظر نہیں آتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں اتنی کثرت سے ہے، مسلمانوں کی بدعمالیاں اس قدر پھیلی ہوئی ہے اور گناہ غالب ہے، جس کی وجہ سے کفر سے شکست کھا جاتے ہیں، ان کے اندر بزدلی، ہمت ہارنے کی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے اور ایمان کی برکت ہے کہ ہمیشہ مومن غالب رہا ہے اور اس کے لیے اللہ کی ہمیشہ مدد اور نصرت ہوتی رہتی ہے۔ سلسلے میں بہت ساری آیات مبارکہ گزری اور اس پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس وقت ایک سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہ سورۃ پاک نازل ہوئی، اس میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہے۔ یہ بڑی سورتوں میں ایک سورت کہلاتی ہے، اس کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں اور سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کی خاص ایک پیشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا۔ باقی قرآن کریم میں جتنی بھی سورتیں 114 سورتوں میں سے ایک ہی یہ سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا، باقی 113 سورتوں کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ چاہے وہ سورت کیوں نہیں 3 آیات پر مشتمل سورہ کوثر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اتنی بڑی لمبی طویل سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے، اس کی کئی وجہ، اور اس کے سلسلے میں یہ بھی حکم ہے کہ تلاوت میں بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کہ اگر مستقل کو تلاوت کرتا آ رہا ہے اور یہ سورۃ پاک بھی سامنے آ جائے تو بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے یہاں سے اس سورۃ پاک کا آغاز کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہیں سے تلاوت شروع کرے تو حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ بھی پڑھو اور بسم اللہ بھی پڑھو۔ سورۃ پاک کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس کی وجہ علماء مفسرین، علماء کرام ذکر فرماتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں کہ اس سورۃ پاک اور پہلی گزری ہوئی سورۃ الانفال مضامین کے اعتبار سے دونوں صورتیں ایک ہی طرح ہیں، اور یہ ایک سلسلہ وار صورت ہے جو سورہ انفال ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے گویا کہ اس کو سورہ انفال ہی کے ساتھ اس کو ضم رکھا گیا اور بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ تو ایک تو وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مستقل سورہ انفال یعنی جو پہلی سورت گزری ہے اسی سورت سے یہ ملی ہوئی سورت ہے، اس میں وہی مضامین ہیں زیادہ تر جو احکامات غیروں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی جہاد کے سلسلے میں، معاہدہ اور صلح کے سلسلے میں، کافر اور مشرک کے ساتھ معاملات کے سلسلے میں اور مال غنیمت کے سلسلے میں، یہ ساری چیزیں جو گزری ہیں اسی سے ملتی جلتی ہوئی آیات اور احکامات بھی اس سورۃ پاک میں ہیں، اس لیے مستقل ایک سورت سمجھی جاتی ہے، تو بسم اللہ اس میں نہیں لکھنے کی ضرورت پڑی۔ دوسری وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ
پھر اس کو ایک الگ نام اس لیے دیا گیا کہ کچھ مضامین اس میں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بہت ہی جلال و کیفیت کے ساتھ ہے، اور مشرکین سے برات کا اظہار، یعنی اللہ اپنے ذمے سے ان کو بالکل دور کرنے اور دور رکھنے کی بات اس میں جو ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اس میں خاص کچھ توبہ کی آیات ہے، تو اور مشرکین کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ ایک الگ معاہدے کی اس میں تذکرے ہیں۔ اس لیے اس مضمون کی بنیاد پر اس کو ایک نام دے دیا گیا، سورۃ التوبہ۔ اس میں آگے چل کر کے کچھ ایسے لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے جو خاص کر اللہ نے ان کی توبے اور ان کے معاملات کو ذکر فرمایا ہے۔ تیسری وجہ اور یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں جو پہلی صورت گزری ہے ترتیب کے اعتبار سے اس میں کچھ آیات زیادہ ہیں، اور اس صورت پاک میں کچھ آیات کم ہیں، تو ترتیب کے اعتبار سے پہلی وہ صورت بنا دی گئی ہے، دوسری صورت اس کو، لیکن حقیقت میں وہی سورۃ الانفال کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہے، اسی لیے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ چوتھی ایک بات علماء مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی بابرکت چیز ہے، اور اس میں اللہ کے دو نام ایسے ذکر ہے، رحمان اور رحیم، جس سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا مسئلہ بنتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحم کا فیصلہ فرماتا ہے، نہایت رحم اور کرم کے معاملات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ لہذا اس صورت پاک میں چونکہ کفار و مشرکین سے اللہ نے برات کا اظہار فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تو یہاں رحم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ان کی کفار و مشرکین کی شرارت، اس کی بدعہدی اور صلح کی خلاف ورزی، مسلمانوں کو ستانا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت ہی تکلیفیں پہنچانا، ان ساری چیزوں اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو اللہ نے ان سے ایک برات کا جو اظہار فرمایا ہے، اور پھر ان کے لیے جو وقتی طور پر میں بہت ہی سخت حکم دیا ہے، تو بسم اللہ کو اس کو روک دیا گیا کہ بسم اللہ میں تو اللہ رحمان کا بھی وعدہ فرماتا ہے، رحیم ہونے کا بھی اعلان فرماتا ہے، اور کسی کے لیے اس طرح کے سخت احکامات کو وقتوں کے حالات کے اعتبار سے گویا کہ یہ رحم اور رحمت اور شفقت سے تھوڑی دور کی بات ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہاں پر روک دیا گیا ہے۔ الغرض بہت سارے وجوہات و تفاسیر کی کتاب میں موجود ہے، خیر ہم کو اسی طرح عمل کرنا ہے جو علماء جمہور اور تمام لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنی رائے اور اپنے ذہن کی بات لگا کر کے یہاں کوئی طاقت آزمائی اور قوت آزمائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ اگر مستقل تلاوت کا سلسلہ ہے تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اور اگر یہاں سے تلاوت کا آغاز شروع کیا جائے تو پھر ایسے موقع پر اعوذ باللہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ اس صورت پاک میں جن بنیادی چیزوں کا ذکر ہے، آج انہی آیات اور انہی باتوں کی وجہ سے دنیا کے دشمن اسلام بہت زیادہ ناراض نظر آتے ہیں، بہت زیادہ ان کو قرآن سے ایک طرح کی دشمنی اور چڑپن ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو سورہ برات میں ہے، یعنی سورہ توبہ میں ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کو پکڑو، قتل کرو، ان کو گھیرو اور اس سے مقابلہ کرو، تو گویا کہ اس طرح کا حکم اور اس طرح کی باتیں قرآن میں ذکر ہے، لہذا اس وجہ سے دنیا میں امن قائم نہیں ہوگی۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یہ آیت بہت ہی زیادہ رکاوٹ کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن سے ان آیات کو نکال دیا، یہ دشمن اسلام کا کہنا ہے۔ حالانکہ اگر سیاق و سباق یعنی آگے پیچھے اور اس صورت پاک کے پس منظر کو اگر لوگ دیکھیں اور سمجھیں اور پڑھیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ جو باتیں جتنی بھی یہاں پر ذکر کی گئی ہیں
ہیں وہ سب اس وقت کے لیے ہیں جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ایک خاص معاہدہ کفار و مشرکین سے. وہ یاد ہوگا کہ جس وقت میں صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی گویا کہ دب کر کے آپ نے صلح کیا تھا حکمتاً اور مصلحتاً، اور ہر ایک بات کفار و مشرکین کی آپ نے مان لی تھی اور اپنے لیے ان ساری باتوں کو اپنے اوپر عمل کے لیے لازم قرار دیا اور صحابہ کو بھی اس پر تاکید کیا. اور وہ معاہدہ وہ ساری چیزیں جو تھی وہ یقیناً مسلمانوں کے حوصلے کو کمزور کرنے کے لیے بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن اس میں بڑی حکمت و مصلحت تھی. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں یہ صلح ہوئی تھی کفار و مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے. لہذا اس درمیان جو مکہ کے فتح ہونے تک اور پھر وہ سب سے آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تک کی جو مدت گزری ہے، اس درمیان میں اس صلح کے خلاف ورزی بہت سارے کفار و مشرکین نے کیے تھے اور اس کی کئی شکلیں بن گئی تھی، کئی جماعت بن گئی تھی. ایک وہ لوگ تھے جو صلح پر قائم تھے، ایک وہ لوگ تھے جو صلح کے خلاف ورزی چھپ چھپ کر کے کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جن کے لیے صلح ہوئی تھی ان کی مدت کم تھی، اور ایک وہ لوگ تھے جن کو جو لوگ صلح کیے تھے جن قبیلوں سے اور جن قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کیے تھے، وہ لوگ چھپ چھپا کر کے دوسرے سے مل کر کے تکلیفیں پہنچاتے تھے، دوسروں کو اکساتے تھے، خود سامنے نہیں آتے تھے بلکہ دوسروں سے یہ کام کراتے تھے. یہ علم تو اللہ کو ہے اور اللہ خوب جانتا تھا اور خوب اللہ رب العالمین خبر رکھتا تھا. لہذا جب ایک معاہدہ اور ایک صلح کی کیفیت ہے تو مسلمان یہ سمجھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے پابند ہوتے تھے اور اس قدر پابندی کرتے تھے، اللہ اکبر، اتنی پابندی کہ ذرہ برابر اس کی خلاف ورزی نہیں. واقعات حدیث پاک میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اور یہ صلح ہوئی تھی، یہ بات کا معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی اس درمیان میں صلح کی مدت کے درمیان میں اگر مدینہ پہنچ گیا اور وہ اسلام قبول کیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی آدمی ہمارا قیدی بن گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. کہ کفار مشرکین نے اس صلح حدیبیہ میں اس بات کا معاہدہ کروا دیے تھے. لہذا ایک صحابی وہاں مکہ سے آ کر کے مدینہ آئے اور ایمان لائے، ہجرت کیے. جب ان لوگوں کو معلوم ہوئی کفار مشرکین کو اور مکہ والوں کو تو وہ لوگ اپنے آدمی کو بھیجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ آدمی آیا ہے، اس کو واپس کیجیے صلح کے مطابق اور اس کو واپس کر دیجیے، ہمارے حوالے کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم کو بڑی تکلیف لوگ دیں گے، بہت ستائیں گے، وہاں پر ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر لینا، اس لیے کہ معاہدہ ہے اور معاہدہ کے خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے. سوچیے کتنی بڑی بہت ہی سخت بات تھی کہ ایمان لے کر کے آئے لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر رہے ہیں اور کفار و مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ان کی کوئی استقبال نہیں کرتے، ان کو کوئی ایسا نہیں کہ گلے میں پھول کے ہار ڈالتے، بلکہ وہ لوگ تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف دینے کے لیے لے جا رہے تھے وہ لوگ. لیکن معاہدے کا اتنا پکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے پوری انسانیت کے لیے بات بتا دی کہ جب معاہدہ ہو جائے تو اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. لہذا ایسا کیا گیا اور مدینے سے کوئی آدمی وہاں چلا گیا تو لوگ واپس نہیں کہ اس کو قیدی بنا دیا. یہ ساری ہٹ دھرمیاں چل رہی تھی اور صلح کے خلاف ورزی وہ لوگ کر رہے تھے اور پھر دبے دبے چھپے چھپے لوگ شرارت کرتے تھے اسلام اور اسلام والوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت ہی ناپسند ہوئی، اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی کہ صلح کرنے کے بعد اس کے وہ حالات اور اس کی مدت میں بھی یہ لوگ ایسی بدماشیاں شرارت کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے اللہ رب العالمین نے ایسا سخت حکم دیا. اور یہی قانون آج بھی ہے دنیا میں کہ اگر کسی ملک سے کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے کے تحت میں جنگ بند کرنی پڑتی ہے.
لیکن اگر پھر کوئی چھپ چھپا کر کے کوئی نقصان پہنچانے کا کام کرے تو اس سے سختی سے نمٹنے کا قانون ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے سختی سے نمٹنے کا قانون اس لیے دیا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ لوگ بدمعاشیاں کر رہے تھے، وہ لوگ شرارت کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ لہذا جب حد سے زیادہ یہ بات بڑھ گئی تب یہ حکم دیا گیا، اور اس وقت کے لیے حکم ہے، آج کے لیے حکم نہیں ہے، اور آج اس پر عمل نہیں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور نہ ہم لوگ اس کے ابھی اہل ہیں، اس لیے کہ اسلامی قانون اور اسلامی ملک نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں قرآن کے قانون کو یہاں نافذ کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ یعنی سورہ برات، سورہ توبہ میں جو آیات ہیں ان کو نکال دیا جائے، وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ قرآن کریم کے پس منظر کو اور حالات کو اگر سمجھیں تو یہ حکم بالکل نہیں، اور ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ، اور یہی قانون بھی دنیا کا ہے کہ جو وعدے کے خلاف ورزی کر دے، صلح معاہدے کے خلاف ورزی کر دے، ان سے نمٹنے کا حکم ہے۔ اگر نمٹا نہیں جائے گا تو ان کی شرارتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر ملک میں بدامنی آئی تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی سختی کے ساتھ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی اللہ بالکل بری ہے ان لوگوں سے، اور ان لوگوں کو کوئی مہلت نہیں۔ پھر بھی اللہ بہت بڑا رحیم اور کریم 4 مہینے کی مہلت دی، یعنی صلح کی جو تاریخ اور مدت تھی اس کے ختم ہونے کے باوجود بھی 4 مہینے کی مہلت اللہ رب العالمین نے دی ان لوگوں کو جو لوگ چھپے چھپے اور صلح معاہدے کے بعد بھی وہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہ، یہ 4 مہینہ زمین پر خوب آزادی کے ساتھ چلے پھریں، جو کچھ کرنا ہے کر لیں، وَاعْلَمُوا، اور اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو کہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے، یعنی اللہ جب پکڑنے پر آئے گا، اللہ جب سزا دینے پر آئے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے پر آئے گا تو اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رکھے گا۔ یہ اس وقت کے لوگوں کو ایک سخت اللہ کی طرف سے اعلان اور پیغام جا رہا ہے، اور اعلان کیا گیا ہے 4 مہینے اور مہلت تجھے دی جا رہی مکہ والوں، اور صلح کرنے والوں، معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے ہو 4 مہینہ اور کر لو۔ 4 مہینے کے بعد بظاہر اگر مسلمان کمزور مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں، اور اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو ساری دنیا کی فوجیں مل کر کے مقابلہ کرنا چاہے پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ انکم غیر معجز اللہ، اللہ صاف فرمائے کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت نہیں ہے، وہ کب زلزلہ زمین میں برپا کر دے، کب آسمان کے دروازے کھول کر کے سیلاب اور طوفان اتار دے، کب وہ سورج اور گرمی سردی کے نظام کو بدل کر کے دنیا والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ اللہ ہی کی طاقت اور اس کی قوت ہے، اور اسی کے ہاتھ میں پورا نظام ہے۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر میں زمین میں زلزلہ آ جائے تو کوئی حکومت بچا سکتی ہے کوئی اس کے پاس میں اتھارٹی، ہے کوئی اس کے پاس میں علاج، ہے کوئی اس کو روکنے کے لیے اس کے پاس میں صلاحیتیں نہیں ہے۔ زلزلہ جب آ جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، بارشیں اللہ خوب اتار دے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے گرمی شدت کی بڑھا دے تو کوئی بھی نہیں اس کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور اگر ٹھنڈا اللہ کر دے تو کوئی اس کو گرم بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بیماریاں بھیج دے تو دوا کوئی بنا نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا نظام نہ بنے۔ تو میرے ماں بہنوں، یہ اللہ پر یقین رکھیے کہ اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم گزر گئے ہیں، ظلم کرنے والے آ گئے، انسانوں کو تباہ و برباد، خصوصاً اسلام کی دشمنی میں لوگ کیا سے کیا کر گئے، لیکن اللہ جب ان کو پکڑا تو ان کے راستے سارے بند نظر آئے، کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِی اللَّہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی سخت اعلان ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے یہ اعلان کہ جب بھی کوئی قوم پر کوئی ظلم کرے، کوئی حکومت و طاقت اور سلطنت کا مالک، بادشاہ، ملک کو چلانے والا اگر کوئی کسی کمزور پر، ایمان والوں پر، اسلام والوں پر
اگر ظلم نہ حق کرے گا تو ایک دن نہ ایک دن اللہ اس کا انتقام ضرور لے گا۔ اللہ کو کوئی کمزور نہ سمجھے، انکم غیر معجزین وان اللہ مخزی الکافرین، اور قیامت کے دن تو کافروں کے لیے رسوائی تو ہے ہی، اللہ اس وقت بھی رسوا کرے گا اور دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں ان کے لیے عزت ہے، یہ جو چہمہک اور یہ ساری چیزیں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ وقتی ہے، لیکن آخرت میں بڑی رسوائی، ان اللہ مخزی الکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام فرما دیا کہ 4 مہینے کی مہلت، 4 مہینے میں اگر ٹھیک ہو جائیں گے، سہولت بھی اگر سنبھل جائیں گے، نیک عمل کریں گے اور اچھے ہو جائیں گے، تب تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ آگے کی آیت میں آ رہی ہے۔ لیکن اگر نہیں اسی ہٹ دھرمی پر رہا تو پھر یاد رکھو بیماری پکڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ کیا ایسی پکڑ کی کہ پھر مکہ فتح ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرح شاہنشان اور بہت ہی شاندار طریقے سے آپ کو اللہ نے مکے میں داخل فرمایا، اور پھر اس خانہ کعبہ جس کعبے کے اندر میں اور جس کعبے کے پاس عبادت کرنا کافر و مشرک نے مشکل بنا رکھا تھا، آج اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کا مالک بنا دیا اور آپ کے قبضے میں بیت اللہ کی چابی دلوا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ذلت ہے، یہی تو ان کے لیے رسوائی تھی، اور یہی تو ساری چیزیں تھی۔ لہذا ہمیشہ اللہ کا ایک نظام خفیہ چلتا ہے، جس کو ظالم سمجھتا نہیں ہے، جب پکڑ آتی ہے تب اس کو سمجھ میں بات آتی ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ بھی اللہ نے اعلان کروایا کہ یہ بھی اعلان کر دو کہ اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہے، رسول اللہ کی جانب سے اعلان ہے لوگوں کے لیے کہ ایک بڑے حج کے دن ہے، اور بڑے حج کے دن میں سب جمع ہوں گے۔ یہی آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری حج جو نبی کریم علیہ السلام نے آخری حج فرمائے، اسی کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ ان اللہ بری من المشرکین، وہاں بھی اللہ برات کا اظہار فرما دیا کہ بری ہے، اور اب کافر مشرکوں کے لیے کوئی اللہ پر ذمہ داری نہیں، اس کی تحفظ کی، اور رسول کی طرف سے اگر یہ معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے اور اسی طرح ہٹ دھرمی، اسی طرح سے ظلم ہو، تو حج کے جو بڑے دین آ رہے ہیں جس میں سب جمع ہوں گے اور سب لوگ اس وقت میں، ہر قبیلے قوم ہر لوگ آئیں گے اس وقت ایمان والے، وہ بہت بڑا وہ دن ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوگی جس حج میں۔ وہاں بھی اس کو اعلان کیا جائے کہ اللہ بری من المشرکین، بری من الکافرین کا اعلان ہو جائے گا۔ فَإِن تُبْتُمْ، لہذا حج کا وہ موقع ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس حج میں شریک تھے، اسی کو حج اکبر کہا گیا۔ یہاں رک کر کے ایک بات بتا دوں، لوگوں میں ایک مسئلہ چل پڑا ہے اور لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، اور خاص کر کے وہ حج کے پور حضرات لوگ بڑی شدت سے اس جملے کو پکڑتے ہیں، حج اکبر، حج اکبر۔ حج اکبر کا مطلب جمعہ کا دن اگر آ گیا اور عرفہ اس دن ہو گیا تو وہ حج اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آخری اور آپ نے جو حج فرمائے تھے وہ جمعہ کا دن تھا اور آپ شریک اس میں ہوئے تھے، اس لیے لوگ اب یہ مسئلہ بنا دیے کہ جب کبھی بھی جمعہ کا دن آ جائے اور عرفہ، یوم عرفہ جمعہ کا دن پڑ جائے تو اس سال کا حج کا نام حج اکبر دے دیتے، بڑا حج۔ حالانکہ ایسا کوئی نہیں، بس دو جملے، ایک حج اصغر ایک حج اکبر۔ حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں، یعنی عمرہ کرنا یہ حج کی طرح یعنی چھوٹا حج ہے، یعنی وہی اعمال وہی عمل جو حج میں کرتے، طواف، سعی اور حلق، یہ عمرے میں بھی کیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو حج اکبر، حج اصغر اس کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹا حج۔ اور حج جو عام طور پر بھی ہر سال ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس میں عمل کچھ زیادہ ہے، اس میں مینا بھی جانا پڑتا، قربانی کرنی پڑتی ہے، مزدلفہ جانا پڑتا ہے، کنکریاں مانگنی پڑتی ہے، سارے اعمال ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حج اکبر، حج اصغر عمرہ، حج اکبر عام حج ہر سال ہے۔ لیکن یہ خاص کر دینا کہ جمعہ کے دن آئے تو بڑا حج ہو گیا، یہ سب یہ ٹور حضرات اور ایک ذہنوں میں بیٹھانے والی باتیں لوگ کرتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ
قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ جو یہاں پر ذکر ہے حج اکبر، یہ اس بنیاد پر اس کا ذکر اور نام بڑا حج رکھا گیا کہ اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور ایک بہت ہی اہمیت کے ساتھ بھی اس حج کو ادا کیا گیا تھا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام خود بنفس نفیس، اور گویا کہ یہ آپ کا آخری حج تھا، اور جہاں ہر ایک مسلمان بڑے حوصلے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوتے تھے، ان کی بڑی تعداد تھی، 1,24,000 سے زیادہ مجمع تھا کم و بیش، لہذا اس بنیاد پر میں حج اکبر اس وقت نام رکھا گیا۔ آج چاہے جمعہ آ جائے یا جمعرات آ جائے، کوئی بھی دن آ جائے، وہ عمرہ کے مقابلے میں وہ حج اکبر ہوتا ہے، لیکن خاص کوئی دن کا بنا کر کے اس کو تشہیر کرنا اور اپنے آپ کو یہ بڑا گمان کر لینا کہ ہم نے حج اکبر کیا اور مجھے بڑا ثواب ملا، یہ ہوا یہ سب غلط فہمی ہے۔ قرآن حدیث میں اس کا کوئی خاص ذکر ایسا نہیں ہے۔ جو ذکر یہاں یوم حج اکبر کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ خاص وہ حج ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع کے بعد میں جو آپ نے جو حج فرمایا وہ حج ہے، اور اسی کو حج اکبر قرآن کی روشنی میں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اکبر کا اعلان کر دیجیے، یعنی بڑے مجمع کا اعلان کر دیجیے۔ حج یعنی وہ بڑا مجمع، عرفہ میں جو جمع ہوں گے، اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع کبھی بھی نہیں جمع ہوا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ کی بڑی تعداد تھی، مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، اور اس وقت میں اسلام کا معاملہ تھا، اس لیے اس کو حج اکبر کہا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان ہوا اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے اس وقت میں مشرکین سے خود فرمایا بریء من المشرکین ورسول، اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ بات ہے۔ ہاں اگر پھر یہ توبہ کر لیں، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، اللہ کتنا بڑا کریم ہے میری ماں بہنوں، اتنی شدت کے باوجود، مخالفت کے باوجود، کتنے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائے، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، اسلام والوں کو نقصان پہنچائے، مال اسباب سب چھین چھان لیے، اور کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنی جنگیں ہوئی، اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کا توبہ کرنا بہت بہتر ہوگا، ان کے لیے، ان کے حق میں بہت بہتری ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ توبہ انسان کے لیے ایک بہترین چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس سے بڑا تحفہ کوئی اور نہیں ہے کہ اللہ توبہ کا موقع ہم جیسے گنہگاروں کو دے رہا ہے، اور موت کی وہ آخری گھڑی جب تک کہ انسان دنیا کی چیزوں کو پہچانتا ہے تب تک اس کے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اتنا موقع اللہ دے رہا ہے، اور معافی کا چانس سا موقع دے رہا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، ایسے بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے لوگ ستانے والے کو بھی اللہ فرما رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، پھر تو انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پھر یہی ملک کے گورنر بنیں گے، پھر یہی کے ہاتھوں میں کامیابی ہوگی، اسلام کا جھنڈا ہوگا، ان کا نام قیامت تک روشن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کی ہے، جن لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے غلامی تسلیم کیے اور ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہے، تو وہی لوگ دنیا میں نام ان کا ہوا، اور وہی لوگ پھر ملک کو فتح کر کے ملک کے کوئی گورنر بنے، کوئی بڑے بڑے بادشاہ بنے، ملک کو چلانے والے بنے، اور ان کا نام آج بھی روشن ہے صحابہ کرام کا، اور ان کو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ توبہ ایک بہترین تحفہ ہے، توبہ روز کرتے رہیے، جس طرح سے گندے کپڑے کو آپ صاف کرتی ہیں، اسی طرح سے دل جب گناہوں سے گندا ہو جائے تو اس کو صاف کر لیا کیجیے۔ اگر گندے کپڑے کو آپ صاف نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے تو پہننے استعمال کے لائق وہ نہیں ہوگا، مزید اس میں خرابیاں آ جائیں گی، مزید وہ کپڑا خراب ہو جائے گا، اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ اس کو لوگ اٹھا کر کے کوڑے میں پھینک دیں گے۔ لہذا اس کی اہمیت تو یہ ہے کہ اگر گندا کپڑا ہو گیا، اس میں داغ دھبے لگ گئے، اس کی صفائی کر دی جائے، اس کو صاف کر دیا جائے، دھل دیا جائے، اور دھل کر کے صاف کر کے پھر پہنا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔
لیکن اگر اس کے داغ دھبے کو نہیں ختم کیا جائے، نہیں دھولا جائے تو کپڑا خراب ہو کر کے ایک دن کوڑے میں نہ۔ اسی طرح دل جب گناہوں سے گندا ہو جائے فوراً توبہ کیجئے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور شیطان اس میں بہت ہی محنت کرتا ہے کہ ابھی باقی ہے، ابھی جوان ہو، ابھی بڑھاپا آنا باقی ہے، ابھی بڑھاپے کے بعد بھی آپ کی عمر بڑی لمبی ہے، ابھی تو کچھ نہیں آپ نے زندگی کے باہر دیکھی ہے، اب تو ذرا اطمینان ہوئے، ابھی بعد میں کر لینا، ذرا عائش کر لو۔ لہٰذا موت کی آخری گھڑی تک کے شیطان توبہ کرنے سے روک دیتا ہے، اس لیے روزانہ توبہ کیجیے، روزانہ توبہ کرنے کی عادت بنائیے، روزانہ آپ ہو توبہ کر کے سویا کیجیے، روزانہ استغفار پڑھ کے سویا کیجیے۔ اللہ بہت رحیم ہے، جب ایسے بڑے بڑے ظالموں کے لیے اللہ اعلان فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، کہ اگر اتنی سہولت، اتنا اتنی آسانیاں دینے کے باوجود اور اس قدر مہلت دینے کے باوجود، میری طرف سے توبہ کا اعلان بھی، یہ سب کچھ کرنے کرانے کے باوجود بھی، پھر بھی اگر ہٹ دھرمی، پھر بھی اگر ستانا، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اپنے معاہدے سے پلٹ جانا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، تو جان لو اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ بار بار بتا رہا ہے مجھے کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، مجھے کوئی بھی کمزور نہ سمجھے۔ فَاعْلَمُوا، یہ جملہ کتنا سخت ہے، جیسے کوئی بڑا بادشاہ طاقتور دنیا والوں کو اعلان کر دے اے لوگو سنو یہ حکم، اور پھر سارے لوگ اس پر پھر عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کا حاکمین ہے، پوری کائنات کا مالک و بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا فَاعْلَمُوا، جان لو خوب اچھی طرح جان لو، بھولو نہیں، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے، ساری تدبیریں اس کی فیل ہو جائے گی۔ فرعون نے بھی تدبیر کیا تھا، فیل ہوا ہے نہیں، نمرود نے کیا، فیل ہو گیا، شداد نے کیا، جنت بنایا اللہ کے مقابلے، فیل ہوا ہے نہیں، فیل ہوا۔ دنیا میں کتنے ایسے ظالم لوگ آئے مسلمانوں کو ستائیں، تاتاری قوم کس قدر اسلام اور اسلام والوں کو نقصان پہنچائے، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کو کوئی عاجز نہیں۔ پھر اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے اسلام کو پھر دوبارہ اپنے ملکوں میں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے، کوئی کمزور نہ سمجھے۔ اللہ کا اعلان ہے فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کے لیے خوشخبری، کس چیز کا؟ عذاب علیم کا۔ اللہ نے استہزاء یہاں پر میں بشارت تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے، خوشخبری تو اچھی چیز کی جاتی ہے، لیکن جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، کسی کو اس کا مذاق کرنا ہوتا ہے، اس کی ذلت کو سامنے لانا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ جملہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کی استہزاء کرتے فرمایا کہ کافروں کے لیے بشارت سناؤ، خوشخبری عذاب کو سناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ حَدُّوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، قرآن کا قانون کتنا پیارا ہے۔ اگر آج اے مسلم بھائی لوگ اگر قرآن پر گہری نظر سے اور عصبیت کے چشمے اتار کر کے، دل کو پاک صاف کر کے اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں۔ لہذا جو لوگ اس پر غور کیے اور جو لوگ اس پر ریسرچ کیے اور جو لوگ اس کے پس منظر کو دیکھے سمجھے، وہ بول اٹھے کہ قرآن سے بہترین کوئی قانونی کتاب نہیں ہے، قرآن سے بہترین کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے، اور اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے بڑے لکھے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں یہ مسلمان لڑکے لڑکیاں یہ جھوٹی کہانیوں میں گڑ کر کے کتنے مرتد ہو رہے ہیں، غیروں کے ہاتھ چڑھ جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، اور مسلمان ماں بہنوں اور ان کے والدین کو کیا ہو گیا ہے کہ ساری خرابیاں دیکھنے کے باوجود بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ غیروں سے تعلقات لڑکیوں کا، مسلمان لڑکیوں کا ہو جانا کہ ایک دن کا کھیل یہ نہیں ہے، یہ تو سالوں لگتے ہیں، مہینوں لگتے ہیں،
وہ ماں باپ کیسے جو نظر انداز کیے رہتے ہیں، اور ماں باپ کیسے جو ان کی خبر نہیں لیتے ہیں، اور اس وقت جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور غیروں کے قبضے میں چلی جاتی ہیں تو ایک بناوٹی رونا دکھاتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کو غور کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، اس کے نصیب و فراز کیا ہے، اس کا ملنا جلنا کیسا ہے، یہ دین پر باقی ہے یا دین کو بگاڑ رکھی ہے۔ یہ ماں باپ کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ میں اس کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں آج صرف وہ چھوٹی عشق و محبت میں نہ جانے اسلام کو بالکل ہیرا پھیری کر رہے، مرتد ہو رہے۔ غور کیجیے قرآن کریم پر کتنے سخت اس کے عذاب ہیں۔ اس لیے آج قرآن پر جو لوگ غور کرتے ہیں، جو اسلام پر غور کرتے ہیں، قرآن اور اسلام پر جو لوگ صحیح نظر ڈالتے ہیں، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سائنسداں کہلانے والے، علم کے بہت بڑے پہاڑ لوگ بھی آج یہاں آ کر کے سر جھکا دیتے اور کہتے ہیں اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں اور قرآن سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہے، اور طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے یہ سرفرے نوجوان لڑکے لڑکیاں کالجوں میں پڑھ کر کے جھوٹی عشق محبت کے چکروں میں آ کر کے غیروں کے ہاتھوں میں چلے جائے، ماں باپ کی عزت پامال کر دیتے ہیں، اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنے گھر کی بچیوں اور اپنے گھر کے بچوں پر خاص نظر رکھا جائے، اور نظر رکھیے ورنہ گھر میں مرتد پلے گا، گھر میں کفر پلے گا، گھر میں کافر کی ایک کیفیت ہوگی۔ ایسے حالات میں ماں باپ کے لیے کل قیامت کے دن میں رسوائی، آپ یہ کہہ کر کے بری نہیں ہو جائیں گے کہ ہم کیا کرتے اللہ، ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ خبر لیتے رہیے، آپ دیکھتے رہیے۔ پڑھانا کالجوں میں ضروری اتنی نہیں ہے جتنا ایک باپ اپنے بچوں کو اسلام پر زندہ رکھنا ضروری ہے۔ کھلانے والا اللہ کی ذات ہے، وہ روزی دیتا ہے، اور روزی دیتا ہے وہ دیتا ہے بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو کیا اللہ نہیں دے گا ایمان والوں کو؟ اس لیے یقین رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اگر مشرکین معاہدہ کر لیا ہے مسلمانوں سے، یعنی نبی کریم علیہ السلام صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ کی، معاہدے کے بعد بھی اگر وہ لوگ اس پر قائم رہے، لہذا ایک طبقہ، ایک جماعت کو جو لوگ معاہدے کے خلاف ورزی کرتے تھے، کھلا اسلام سے مقابلہ کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو لوگ معاہدے پر قائم تھے اور وہ لوگ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو لوگ چھپے چھپائے دوسروں سے اسلام کے خلاف ورزی کراتے تھے، سامنے تو دوست بنے رہتے تھے، منافقین قسم کے لوگ تھے۔ جیسے آج مسلمانوں میں بہت سارے مسلمانوں کے نام اور شکلوں میں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ منافق لوگ ہیں، اسلام کو دشمن ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ساتھ میں کھانا پینا، تقریبات میں، نکاح میں شریک رہتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے دل میں ایمان اور اسلام نہیں ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ بھی تھے جو اس طرح کے حالات کرتے تھے۔ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ جو لوگ ہیں میرے نبی آپ سے معاہدہ مشرکین کر لیے ہیں اور اس پر قائم ہیں، اور ان سے کوئی توڑنے کی چیز اور خلاف ورزی کی چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے، لم یواہدوا علیکم عہدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو آپ پر بھی یہ لازم ہے، مسلمانوں کے لیے بھی لازم ہے کہ اس مدت تک کہ ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے، ان سے کوئی جنگ نہ کیجیے، ان سے کوئی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ یہ اسلام کا خوبصورت پیغام کہ اگر کوئی آدمی معاہدہ کر کے ہے تو اس کی خلاف ورزی کرنے کا اسلام میں حکم اور اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تبھی تو مکہ کا آیا ہوا آدمی ایمان کے ساتھ آتا ہے، لیکن آپ معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اس کو واپس کر دیتے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ متقین یعنی اللہ کی بات ماننے والا متقی ہوتا ہے، اور یہ سارے کام کرنے والے متقی ہیں، لہذا اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے۔ لہذا ہمیشہ آدمی کو معاہدے کا پابند رہنا چاہیے، وعدے کا پابند رہنا چاہیے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہی ہے وہ آیت کریمہ
جس سے آج وہ کفر میں ایک لرزہ طاری ہے اور غلط فہمی کی وجہ سے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں جب یہ معاہدہ پورا ہو جائے اور اشہر حرم جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ مہینے جب ختم ہو جائیں اور معاہدے یہ سب ختم ہو جائیں اور پھر یہ کفار و مشرکین کی شرارتیں بالکل ظاہر ہو، تب اللہ نے ایک سخت حکم دیا، فاقتلوا المشرکین، پھر قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں ان کو پاؤ پکڑو گھیرو اور ان کے لیے انتظار کرو، بیٹھو ہر بیٹھنے کی جگہ پر، تاکہ ان کی کہیں کوئی شرارت نہ ہو۔ یعنی امن قائم کرنے کے لیے قاتلوں سے مقابلہ کیجیے اور ان کو پکڑیے۔ جس طرح سے آج لوگ اگر دنیا میں جتنی بدامنی اور جتنے قتل و غارت لوگ پکڑتے مار دیتے جلا دیتے یہ کرتے وہ کرتے، اگر ان کو اس طرح سے روکا نہیں جائے تو ملک میں آگ آگ ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ اس وقت میں یہی کام کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو پکڑتے تھے، مار دیتے تھے، مسلمانوں کے مال اسباب تباہ کر دیتے تھے۔ معاہدے کے زمانے میں تو اللہ نے فرمایا اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر اے مسلمانوں بزدلی سے کام مت لو، اے صحابہ کرام بزدلی سے کام نہیں لو۔ پھر ایسے حالات میں ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرو جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا کرو۔ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقتلوا لهم كل مرصد۔ لیکن آگے پھر اللہ ایک چانس دیتا ہے، یہ آیت کریمہ اس وقت کے حکم کے لیے، اور وہاں جس وقت میں یہ سارے حالات تھے اسلام کے ساتھ میں، آج اس پر عمل ہمارے ملک میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں، ہمارا ملک ایک جمہوریت کے دائرے میں ہے جہاں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق دیا گیا ہے۔ لہذا یہاں کسی طرح سے اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے اور نہ اس کی اجازت علماء دیتے ہیں، بلکہ ایسے چیزوں سے اسلام سختی سے روکتا ہے اور غیروں کے ساتھ اچھا رویہ ہمدردی کا حکم دیتا ہے۔ آگے جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کو راستہ دے دیجئے، جانے دیجئے، ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ مت کیجئے، یہ مسلمان ہیں، ان کو عمل سکون دیجئے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو پہلے گناہ کر چکے ہیں اللہ معاف کر دے گا، بہت معاف کرنے والا، رہائی رحم کرنے والا۔ آخری آیت دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرِهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک بھی آپ سے پڑوسی آپ بننا چاہے، صلح کر کے آپ کے ساتھ میں رہنا چاہے، کچھ دن کے لیے آپ کا پڑوسی بن جائے، مدینے والوں کے ساتھ رہنا چاہے، فَأَجْرِهُ، تو پھر ان کو پڑوسی بنا دو، ان کو مت نکالو، ان کو مت ستاؤ۔ یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے اللہ، اور یہی ہے اسلام، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کا پڑوسی بننا چاہے، آپ کے ساتھ رہنا چاہے، آپ رہنے دیجیے، ان سے ایک معاہدہ کر لیجیے اور ان کو دین کی باتیں بتاتے رہیے، ان کو دین سمجھاتے رہیے۔ آپ ان کو پکڑ کر کے نہیں، بلکہ آپ ایسا کام کیجئے کہ وہ لوگ دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر لیں۔ اس لیے ایک ایسا بڑا طبقہ اسلام میں ہے اور اس مسلمانوں کا ہے کہ وہ لوگ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ صحابہ کے چہرے کو دیکھیں اسلام کو قبول کر لیے، صحابہ کا معاملات کو دیکھیں اسلام کو قبول کر لیے، صحابہ کی تجارتوں کو دیکھیں وہ اسلام کو قبول کر لیے، صحابہ کی پڑوسی بنے تو اسلام کو قبول کر لیے۔ ہزاروں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو صرف چہرے مہرے دیکھ کر کے اسلام کو لوگ قبول کر لیے۔ ایک صحابی رسول جو یمن کے بازار میں ایک چھوٹی سی تجارت کھولے اور جہاں پر جو گیہوں وغیرہ کی وہ تجارت کرتے تھے، ایک عیسائی ان کی دکان پر شام کے وقت میں آئے اور کہا کہ معلوم ہوا کہ آپ کے پاس اچھا جو ہے اور گیہوں بھی ہے، آپ ہم کو دیجیے۔ لیکن وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سے اچھا وہ بازو والے دکان میں آپ وہاں چلے جائیے، وہاں ملے گا۔ وہاں گئے وہاں پر میں اور وہاں سے لیے، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوا کہ ہم تو سنے تھے ان کے بارے میں کہ اچھا، لیکن یہ یہاں کیوں بھیج دیے، جبکہ وہ دکان عیسائی کی تھی۔ خیر وہ لے کر کے پھر دوبارہ آئی ان کے پاس میں اور کہا کہ ذرا آپ بھی دکھلائیے آپ کے پاس کیسا ہے، کون سی کوالٹی کا ہے۔ جب یہ اپنا جو اور گیہوں نکال کر کے دکھائیں تو اس سے یہ بہتر اچھا،
تو دیکھتے رہے اوپر نیچے، ارے یہ کون انسان ہے، کیسا ہے، اچھا رکھ کر کے بھی دوسرے کو پاس بھیج دیا، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ دیکھیے صبح سے شام تک کے ابھی تک کہ میں بہت تجارت کر لیا، لیکن میرا وہ پڑوسی عیسائی بھائی جو ہے دکان کھولے ہیں، میں غور سے دیکھ رہا ہوں صبح سے شام تک ان کی دکان پر ایک بھی گاہک نہیں آیا۔ ان کی بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی روٹی کھانا کپڑا ہے، لہذا شام کو اگر گھر جائیں گے کچھ نہیں لے کے جائیں گے تو کتنا ان کو صدمہ ہوگا، ان کے بیوی بچوں کے لیے مشکل۔ اس لیے میں چاہا اپنا ایک گاہک دے کر کے کم سے کم کچھ روٹی کا انتظام اللہ کر دے اس کے، اس لیے میں وہاں بھیجا تھا اور اچھا بتایا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صحابی۔ کہا کہ جن کا معاملہ، جن کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ اپنے پاس اچھا رکھ کر کے دوسروں کو اچھا بتا دے اور دوسروں کی روزی روٹی کی فکر کرے، اس سے بہترین اس زمین پر کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب سامان اور یہ گلے، یہ گیہوں، یہ جو بعد میں، پہلے وہ مجھے اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھاؤ، میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ تو میری ماں بہنوں، پڑوسی بنانے کا حکم ہے اور ان کو سمجھانے کو حکم ہے، دعوت دینے کو حکم ہے۔ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ ان کو سناؤ قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے، ثم ابلغوا مأمنا ذلک بأنهم قوم لا یعلمون، پھر ان تک یہ باتیں پہنچے گی، قرآن پہنچے گا، قرآن کی تلاوتیں سنیں گے وہ لوگ، تو پھر کیا ہوں گے؟ وہ اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ کیوں؟ ابھی یہ لوگ اسلام کو جانتے نہیں، اس لیے اس طرح کی شرارت کرتے ہیں۔ آج جو ملک میں بدامنی ہے، دوسروں سے جو خطرات ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے، ہمارے اخلاق بہت بگڑ گئے، ہم اپنے میں جھگڑے کر لیے، ہم اپنے میں مقدمہ بازی کر لیے، ہم اپنے میں ظلم زیادتی کر لیے، اپنے آپ کو ہم لوگوں نے خراب کر لیا، جس سے اسلام بدنام ہو گیا، اور غیروں کو اپنے اخلاق اور اپنے بہترین تعلیم سے ان کو ہم اسلام کی دعوت نہیں دے سکے، بس مگن ہیں شادی بیاہوں میں، مگن ہیں پروگراموں میں، مگن ہیں بڑے بڑے جلسے جلوس اور اجتماعات میں۔ لہذا ایسے حالات سے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر میں غیر بھائیوں تک اسلام نہیں پہنچا سک رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بدامنی ہے۔ اللہ فرمایا قوم لا یعلمون، پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے قرآن کی دعوت دینی چاہیے۔ حاصل قرآن کو لوگ چھوڑ کر کے ادھر سے ادھر لاتے ہیں یہ لوگ، اور یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ اللہ فرمایا یسمع کلام اللہ، ان کو قرآن سنائیے، موقع ملے۔ پہلے کے لوگ بڑے اچھے تھے، صبح صبح فجر کے بعد اپنے دروازے کھول کر کے اپنے گھر کے آنگن صحن میں بیٹھ کر کے لوگ تلاوت کرتے تھے، تو پڑوسی غیر مسلم لوگ سنا کرتے تھے۔ اب تو گانے سناتے ہیں، اب تو گانوں کا اڈا ہمارا گھر بن گیا ہے، فلمی کا گھر بن گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ جس کے گھر میں 1 بجے 2 بجے تک فلمی کے گانے گائے جائے اور فلمی اشتری اور ان کے تمام چیزیں دیکھا اور سنا جائے، اس گھر پر اللہ کی لعنت نہیں برسے گی تو پھر کیا رحمت برسے گی؟ ہمارے گھر تو قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہیں۔ پہلے دور میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ گھر کے دروازے کھول دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت فجر کے بعد کرتے تھے، تو گزرنے والا غیر بھی رک کر کے سن جاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں بات ختم کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، بڑے مشہور و معروف ہیں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ دیوبند میں ان کا جہاں گھر تھا، انہی کے گھر کے بازو میں ایک بنیا کا گھر تھا، غیر مسلم، بڑے نیک لوگ تھے، تعلقات تھے، اچھے اخلاق والے لوگ تھے۔ حضرت تہجد میں جو قرآن پڑھتے تھے تو وہ ہاتھ منہ دھو کر کے وہ بھی تہجد کے وقت اٹھ جاتا تھا اور سنا کرتا تھا، اور پھر حضرت فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے آنگن چبوترے پر بیٹھ کر کے پھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو وہ آدمی چپ چاپ بیٹھ کر کے سنا کرتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن بہت پاک صاف ہو کر کے ہاتھ منہ دھو کر کے آرام ادب سے سنا کرتا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، اور حضرت کا بھی یہ روز کا معمول تھا، روز کا یہ معمول تھا۔ اس کی موت ہو گئی، موت جب ہو گئی تو حضرت نے خواب میں دیکھا، وہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہیں کی نسبت اور نام سے آج ہم لوگ قاسمی لکھتے ہیں،
خواب میں دیکھیں تو جنت میں وہ بنیا ان کا پڑوسی غیر مسلم ٹہل رہا ہے، مزے میں ہے۔ تو حضرت نے پوچھا، ارے لالا جی، ان کا لالا جی نام تھا، کہ آپ یہاں جنت میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہاں مولوی جی میں آ گیا جنت میں ایمان کی بدولت۔ کہا کہ آپ تو ایمان لائے نہیں تھے، آپ تو کلمہ پڑھا نہیں، آپ تو مسلمان ہمارے سامنے ہوئے نہیں، پھر یہ کیسے؟ یہاں تو جنت اسلام اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ کہا کہ ہاں ایمان تو نہیں لا سکا تھا، لیکن ایمان دل میں تھا۔ اور وہ کیسے تھا کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تہجد کے وقت میں رات میں، تو میں بیٹھ کر کے سنا کرتا تھا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد جب آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے چبوترے پر، تب بھی میں غور سے سنا کرتا تھا، اور سن کر کے تنہائیوں میں کہتا تھا، میرے مولوی صاحب کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان کا اللہ کتنا اچھا ہے، اس کا نبی کتنا اچھا ہے، یہ قرآن کتنا پیارا ہے، یہ قرآن کی باتیں کتنی اچھی ہوگی۔ یہ میں کہا کرتا تھا، دل سے یہ باتیں میری نکلا کرتی تھی۔ لیکن چونکہ خاندانی آدمی تھا، بڑا خاندان میرا، اور عمر میری یہ، میرے بال بچے، نواسے نواسیاں، پوتے پوترے، بہت بڑا خاندان، ایسے موقع پر اسلام کا اظہار تو نہیں کر سکا میں، لیکن اسلام اور قرآن اور اللہ اس کے رسول کی خوب قدر کرتا تھا، اور آپ کی برکت سے، آپ کی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوئی تھی۔ لہذا مرنے سے پہلے ایک فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے مجھ کو کلمہ پڑھایا، اور میں کلمہ فرشتے سے پڑھا، مسلمان ہو کر کے مرا۔ اس بنیاد پر میں جنت میں اس وقت میں ہوں۔ اللہ اکبر، حتی یسمع کلام اللہ۔ یہ قصے کہانیاں مت سناؤ میری ماں بہنوں کسی کو، سالن کیسا پکا، کپڑے کیسے خریدے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، اس کی باتیں، اس کی باتیں۔ قرآن کسی کو پڑھ کر کے سناؤ، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہوؤں کو، اپنے پڑوسیوں کو قرآن کی باتیں سنائیے، قرآن کی پیغام بھیجیے، قرآن کی دعوت دیجیے، اللہ بہت خوش ہوگا۔ آپ کی اس کی برکت سے قرآن ایک ایسی کتاب ہے، سمجھو یا نہ سمجھو، پڑھنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے پڑھنے والے، اس لیے قرآن کی تلاوت کی عادی بن جائیے، گھر میں قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کریم کی پیغام، تفسیر، بیان اپنے خاندان والوں میں شیئر کیجیے، پھیلائیے، بتائیے، یہ سنو، یہ سنو۔ گانوں، فحش، یہ ساری چیزوں سے، فوٹو بازی سے، تصویر بازی سے بچیے۔ اپنی فوٹو، اپنی تصویریں دوسروں کو مت بھیجو، پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا، لعنتیں برسے گی۔ اس لیے قرآن پھیلائیے۔ اللہ نے فرمایا اگر غیر پڑوسی بنا لیجیے اور ان کو قرآن میرا سنائیے۔ قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ پتھر دل کو بھی قرآن نرم کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے نبی کے قاتل بن کر کے جا رہے تھے، لیکن قرآن نے ان کو رسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ کہ پتھر دل کو نرم کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن سے جڑیے، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، ذرا اپنے گھروں میں جو قرآن آپ رکھ رکھی ہیں جس میں گرد و غبار جم گیا ہوگا، ذرا اٹھا لیجئے، صاف کر لیجئے، سر پر لگا لیجئے، بوسہ دے لیجئے، چوم لیجئے، اور معافی مانگیے اللہ سے کہ بہت دین ہو گیا تیرا کلام پہ ہاتھ نہیں لگایا، اب لگا رہا ہوں، اللہ اس کی توفیق دے۔ اس لیے قرآن کو اپنی زندگی سے جوڑ لیجئے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، بڑے کمزور ہیں، خطا کار ہیں، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ اللہ دین کا حق ہم سب ادا نہیں کر پاتے، ایمان کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ جو امانتیں ہیں وہ امانتیں ہم دوسروں تک پہنچا بھی نہیں پاتے، یہ کمزوریاں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ اللہ کوئی حل فرما دیجیے، معاف فرمائیے، ہم سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اس مجلس مبارک کو بھی قبول فرمائیے۔ جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئے سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے۔ ہم سب کے لیے رمضان کی تیاری، صحت و عافیت کی ساری چیزیں سہولیات پیدا فرما دیجیے۔ شعبان المعظم کو خیر کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو میں کامل ایمان اور یقین پیدا فرما دیجیے۔ سب کی ضرورتیں، سب کی حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرمائی۔ نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے، جو دین اسلام سے ہٹتے کرتے جا رہے ہیں، اللہ ان کو ایمان و اسلام سمجھا دیجیے۔ اے اللہ تو اپنا فضل خاص فرما۔ اے اللہ
بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم رحمتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔